پولیس تھانہ گڑھی حیدر بیگ سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ پولیس انسپکٹر کو آنے والوں نے بتایا تھا کہ بستی میں خون ہو گیا ہے اور چودھری صاحب نے ہمیں بھیجا ہے۔ آگے چودھری کے آدمیوں کی جیپ اور پیچھے انسپکٹر کچھ سپاہیوں وغیرہ کے ساتھ گڑھی حیدر بیگ پہنچا اور سیدھا چودھری سردار علی کے ڈیرے پر گیا۔ چودھری صاحب نے فارم ہاؤس کی عمارت کے باہر ہی انسپکٹر کا استقبال کیا تھا۔ لو بھائی تھانے دار صاحب، آپ اپنا کام سنبھالو، ہم نے لاش کے پاس بندے بھجوا دیے ہیں تاکہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ ہم جانتے ہیں کہ پولیس ہر چیز کی چھان بین کرتی ہے، آپ مناسب سمجھو تو 2-3 بندے قاتل کے گھر بھجوا دو تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ آپ قاتل کو جانتے ہیں چودھری صاحب؟ او میاں، جانتے نہ ہوتے تو اتنی بڑی بات منہ سے کیسے نکالتے؟ قتل چودھری نظام الدین کے بیٹے نے کیا ہے۔ تھانے دار نے 4 سپاہیوں کے ساتھ اپنے ماتحت کو اس طرف بھیج دیا جہاں لاش پڑی تھی اور 2 بندوں کو نظام الدین کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر چودھری سردار علی نے تھانے دار کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھانے دار شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ دیکھو میاں، زمینداروں میں ایسے کھیل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وہ نظام الدین احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شاد پور میں ہماری حویلی ہے، شہر میں لڑکوں نے بڑے بڑے کاروبار پھیلا رکھے ہیں، ہماری آمدنی اتنی ہے کہ ہم اسے سنبھال بھی نہیں پاتے۔ کسی نے اس کی زمینوں میں آگ لگوا دی، وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑا کہ میری زمینوں کی آگ تم نے لگوائی ہے۔ اب بتاؤ ایسے منظور کے لیے کوئی کیا کرے؟ پتہ نہیں کہاں سے سنگن مل گئی۔ بیچارے رجب شاہ کو اس کے بیٹے احمد دین نے پکڑ لیا اور اسے اتنا مارا کہ وہ چل بسا۔ اس کا چشمدید گواہ فقیر محمد ہے، بلاتے ہیں آپ کے سامنے اسے۔ او بلاؤ ذرا فقیر محمد کو۔ فقیر محمد نے تھانے دار کے سامنے وہی بیان دیا جو کسی حد تک سچ بھی تھا، اور پھر شمشادو کو بھی بلایا گیا جس نے وہ لاش دیکھی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، فصل جلی تھی۔ ارے فصل دوبارہ ہو جاتی ہے، پر کیا کرے، بندے کا دماغ اسی طرح خراب ہوتا ہے۔ رجب شاہ کی بیوی کو تو بیوہ کر ہی دیا اس نے، اب خود کون سا بچ جائے گا؟ خود بھی بال بچے دار ہے۔ جاؤ تھانے دار جی دیکھ لو، کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، پہلے ذرا لاش کا معائنہ کر لوں اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانا پڑے گا۔ اور ہاں، فقیر محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، اس کی گواہی بڑی اہم ہے۔ ٹھیک ہے میاں، جو دل چاہے کرو۔ ویسے رجب شاہ کی موت کا ہمیں بڑا دکھ ہے۔ احمد دین کو رجب شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اسے شہر بھیج دیا گیا۔ عدالت میں فقیر محمد نے گواہی دی کہ جو کچھ ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ چودھری نظام الدین نے ایک وکیل کیا اور باقاعدہ مقدمہ چلنے لگا۔ چودھری نظام الدین پوری بستی والوں کو یہی دعائی دیتا پھر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے۔ فقیر محمد نے علیل اعلان کہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے احمد دین کو رجب شاہ کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھر شمشادو کو چودھری سردار علی نے اپنے پاس بلا کر اسے قتل کا عینی گواہ بنا دیا تھا۔ شمشادو سیدھا سادہ آدمی تھا۔ چودھری سردار علی نے اسے دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا، دیکھ شمشادو، تجھے بھی اسی بستی میں جینا ہے۔ رجب شاہ ہمارا آدمی تھا، احمد دین نے اسے جان سے مار ڈالا۔ کب اور کیسے مارا اس کا صحیح پتہ نہیں، لیکن مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے کل کا وہ لونڈا ذرا لاہور میں جا کر پڑھ لکھ کیا گیا، ہمیں دھمکیاں دینے ہمارے ڈیرے پر چلا آیا۔ تجھے ہمارا ساتھ دینا ہے شمشادو، تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ احمد دین نے رجب شاہ کو چت لٹایا ہوا تھا اور کسی تیز دار چیز سے اس پر پے در پے حملے کر رہا تھا۔ اور سن شمشادو، بیان سے پھرا تو تیرا کیا ہوگا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ شمشادو نے سہم کر گردن ہلا دی تھی۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ حکم کرو گے ویسا ہی کہوں گا میں۔ جمیلہ نے نظام الدین سے کہا، بابا بھائی کو بچانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے، میں اخبار والوں کو جمع کر کے انہیں تفصیل بتاؤں گی۔ چودھری سردار علی بہت بڑا زمیندار ہے، تو ہم بھی تو اسی زمین پر رہنے والے ہیں، ہماری داد فریاد کہیں نہیں ہوگی۔ حمیدو نے بھائی کو بتایا کہ رجب شاہ نے کھیتوں میں آگ لگائی ہے، بھائی نے اسی لیے رجب شاہ سے پوچھ گچھ کی تھی اور اسے مارا پیٹا تھا۔ نہیں جمیلہ بیٹے، تمہیں نہیں اندازہ کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حمیدو بیچارہ بھلا کیا گواہی دے گا؟ چودھری اس کا بھی خانہ خراب کر دے گا۔ اپنی آگ میں ہمیں خود ہی جلنا ہے بیٹے، بس دیکھو تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنا لکھنا تو سب چھوٹ ہی گیا تھا۔ بیچاری حسینہ بیگم اپنے بچے کو سینے سے لگائے دن رات احمد دین کی رہائی کی دعائیں مانگتی تھی۔ سارا گھر بے کسی کا شکار ہو گیا تھا۔ جمیلہ کی کچھ دوستیں تھیں جو ہاسٹل میں اس کے ساتھ رہتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی کا باپ اخبار نویس تھا۔ جمیلہ نے کوشش کی اور اخبارات میں ان لوگوں کے بیانات آ گئے۔
جن میں انہوں نے سرکردگان وطن سے مدد کی درخواست کی تھی اور دعائی دی تھی کہ ایک باپ کے اکلوتے بیٹے کو، ایک بچے کے باپ کو، ایک بیوی کے شوہر کو، ایک بہن کے بھائی کو اس ناگہانی مصیبت سے بچایا جائے۔ وہ بے گناہ ہے، اسے آزادی دی جائے۔ مقدمہ چلتا رہا، گھر کے سارے اثاثے بک گئے۔ بستی حیدر بیگ کے رہنے والے نظام دین کے خاندان سے پوری ہمدردی رکھتے تھے، لیکن خالی ہمدردی سے کیا ہوتا ہے؟ چودھری نظام دین نے اخبار کو آخری بیان دیا، جب گھر کا روشن چراغ بجھ جائے تو پورا گھر تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے اور گھر کا کفیل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ اگر اس بے گناہ کو موت کی سزا ملی تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم سب بھی کسی نہ کسی طرح موت کو اپنا لیں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر ہماری داد رسی نہ کی گئی تو ہم سب موت کو گلے لگا لیں گے۔ لیکن ایسے بیانات تو چھپتے ہی رہتے ہیں، مدد کی ایسی درخواستیں تو کی جاتی رہتی ہیں۔ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان فضول کہانیوں میں سر کھپائے؟ فیصلے تو آسمانوں سے ہو ہی جاتے ہیں، اور آخرکار احمد دین کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اسے رجب شاہ کے قتل کے الزام میں سزائے موت اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ چودھری سردار علی نے ایک بار پھر نظام دین کو پیشکش کی تھی، بیٹے کے مقدمے کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی تمہیں نظام دین، زمین بیچ دو، اچھے پیسے دے دوں گا۔ یہ زمین تم لے لو چودھری سردار علی، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر اس میں ہمارا پسینہ جذب ہے، اس کے سینے میں اگر ہماری محبت سمائی ہے، تو یہ انشاءاللہ تمہیں اناج کا دانہ نہیں دے گی، یہ بنجر ہو جائے گی، اور اس طرح بنجر ہو جائے گی کہ اس پر صرف دھول اڑے گی۔ سمجھ لیا تم نے چودھری سردار علی؟ اس پر صرف دھول اڑے گی۔ چودھری سردار علی طنزیہ انداز میں شانے ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ احمد دین کے لیے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، لیکن چودھری سردار علی کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ آخر کار اس کی سزائے موت کا دن متعین ہو گیا اور اس کی موت کے لیے بلیک وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ چودھری سردار علی کو اس کی حویلی شادپور میں تمام اطلاعات مل رہی تھیں۔ تمام اپیلیں مسترد ہونے اور سزائے موت کے دن کے تعین کی خبر سن کر اس نے کہہ رہا تھا، جو آگ آپ نے لگائی ہے وہ آسانی سے نہیں بجھے گی۔ کہنا تو ہمارا بھی یہی تھا، پر جلا کون؟ مقابلہ بھی دیکھ بھال کر کیا جاتا ہے۔ کس نے کہا تھا تم سے بھائی کہ چٹانوں سے ٹکراؤ؟ سر تو پھٹنا ہی تھا۔ کب ہو رہی ہے اسے پھانسی؟ 14 تاریخ کو چودھری صاحب۔ چلیں گے گڑھی حیدر بیگ، نظام دین بستی کا بندہ ہے، افسوس کرنے تو چلیں گے۔ 12 تاریخ کو سردار علی کے دوسرے بیٹے صفدر علی نے چودھری کو اخبار دکھاتے ہوئے کہا، یہ چودھری نظام دین کا بیان چھپا ہے اخبار میں۔ خبر ہے؟ کیا بیان ہے؟ لکھا ہے، میں چودھری نظام دین ولد محمد دین چاروں طرف سے مایوس ہو کر بیان دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا احمد دین بے قصور ہے، اس نے رجب شاہ کا خون نہیں کیا۔ احمد دین میرا اکلوتا بیٹا ہے، شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے، ایک بہن کا بھائی ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے اور ایک باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ایک بے گناہ کو سزائے موت دلوانے میں صاحب اقتدار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بلکہ آنے والا وقت خود ان کے نام کی تشہیر کرے گا۔ میں سب سے اپیلیں کر چکا ہوں، حکومت سے، اہل اقتدار سے، کوئی نہیں سنتا میری۔ سن لو، اور اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم سب خودکشی کر لیں گے، اپنے بے گناہ بیٹے کے پیچھے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور وہ سن لیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے میرے بیٹے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہماری روحیں تمہارا پیچھا کریں گی۔ ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ چودھری سردار علی نے یہ خبر سنی اور مسکرا دیا۔ خیر، پاگل تو ہونا ہی تھا نظام دین کو۔ ارے بابا، زمینوں کو پھانسی نہیں ہوتی، پھانسی ان ضدیوں کو ہوتی ہے جو ان زمینوں سے اتنے گہرے رشتے جوڑ لیتے ہیں۔ کیا جاتا، چھوٹی سی بات تھی، ہماری بات مان لیتا تو ہم آگے بھی اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اب ہو گیا باولا، ہونا ہی تھا، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ان روحوں کا انتظار کریں گے، چودھری نے کہا اور ایک قہقہہ لگا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد دین کو سزائے موت ہو گئی۔ پورا خاندان اس سے آخری ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کی بیوی حسینہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگایا اور دیر تک اسے چمٹائے رہا۔ حسینہ، تمہارا احمد دین تمہارے پاس ہے، یہ بڑا ہو کر تمہارا خیال رکھے گا۔ پھر وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، بابا جی معافی چاہتا ہوں، آپ جانتے ہو میں قاتل نہیں ہوں، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔
احمد دین کو باپ کے بیان کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ نے کیا اعلان کیا ہے۔ بہرحال سب سے مل کر اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھانسی گھاٹ کی طرف چل پڑا۔ موت کے بعد ضروری کارروائی ہوئی اور پھر اس کی لاش نظام دین کے حوالے کر دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ پریس نے خاص طور سے اس بے گناہ انسان کی موت کو کوریج کی تھی، لیکن اس وقت خاصا تناؤ پیدا ہو گیا جب چودھری سردار علی اپنے دونوں بیٹوں اور 2 گن مینوں کے ساتھ تدفین میں شرکت کے لیے بستی حیدر بیگ میں داخل ہوا۔ نظام دین نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر کہا، میری بستی کے لوگوں، میں نے تمہارے غم میں کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑایا، میں نے ہمیشہ تمہارے دکھ پر تمہارا ساتھ دیا۔ آج تم میرے بیٹے کی موت کا مذاق اڑانے والوں کو نہیں روکو گے؟ تم لوگ جانتے ہو میرے بیٹے کو سزائے موت دلوانے میں چودھری سردار علی کا پورا ہاتھ ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترا ہے۔ کم از کم چودھری کو اس تدفین میں شریک نہ ہونے دو۔ مان سکتے ہو میری بات، یا یہاں بھی میری کمزوری کا مذاق اڑاؤ گے؟ اور بے شمار نوجوان لاٹھیاں لے کر سامنے آ گئے اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ اگر چودھری سردار علی قبرستان کی حدود میں داخل ہوا تو بے شمار لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ارے واہ، چلو ٹھیک ہے، میرے جوتے کو کیا غرض پڑی ہے، میں تو نظام دین کو پرسہ دینے آیا تھا۔ انتظار کرو چودھری کہ لوگ تمہیں پرسہ دینے کے لیے دور دور سے آئیں، تمہارے بیٹوں کا، تمہارے اہل خاندان کا۔ تم سب سے آخر میں مرو گے چودھری سردار علی، سب سے آخر میں، تاکہ کم از کم ایک شخصیت تو ایسی ہو جسے لوگ پرسہ دینے کے لیے آیا کریں۔ جاؤ، چلے جاؤ، بستی کے جوانوں نے اپنے بھائی کے قتل پر غم کا اظہار کیا ہے، چلے جاؤ اس وقت۔ ڈیرے پر جا رہا ہوں، آؤ میرے ڈیرے پر آ کر حملہ کرو مجھ پر۔ چودھری سردار علی بگڑ گیا اور اس کی جیپ واپس ڈیرے کی جانب چلی گئی۔ احمد دین کی تدفین ہوئی اور 3 دن تک بستی کے گھروں میں سوگ منایا گیا۔ خاصی محبت کا مظاہرہ کیا تھا بستی والوں نے۔ 3 دن تک بستی کے گھروں میں کھانا نہیں پکا۔ خود نظام دین کے گھر میں بھی سوگ رہا تھا، لیکن ایک انوکھی بات یہ تھی کہ اس گھر سے رونے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں شاید نظام دین ہی نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی تھی۔ حسینہ جو نظام دین کی بہو اور احمد دین کی بیوہ تھی، بالکل صابر نظر آ رہی تھی، سادہ سے لباس میں ملبوس، اللہ کا نام لیتی ہوئی۔ اس کے گھر والے بھی آئے تھے اور انہوں نے دلی ہمدردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو چودھری نظام دین نے حسینہ سے کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں کہ عدت کے دن سسرال ہی میں گزارے جاتے ہیں، تم اگر چاہو تو احمد دین کے بیٹے کو لے کر اپنے گھر جا سکتی ہو۔ نور دین کی پرورش، نور دین کی زندگی تم پر فرض ہے، اسے لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، عدت کے دن وہیں گزار لینا۔ ہمارے بارے میں تو تم جانتی ہو کہ ہم لوگ اجتماعی خودکشی کریں گے اور ہماری روحیں چودھری سردار علی کے خاندان سے انتقام لیں گی۔ ہم سب ایک ہیں بابا، 2 نہیں ہیں۔ مجھے اسی گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیجیے، اور جو فیصلہ آپ سب کے بارے میں کریں گے وہی میرا بھی فیصلہ ہوگا۔ حسینہ کا باپ انعام اللہ زار و قطار رونے لگا تھا۔ اس کی ماں پچھاڑے کھانے لگی تھی، لیکن حسینہ پرعزم تھی۔ زندہ رہوں گی تو اس گھر میں رہوں گی، اور اماں اگر زندگی باقی نہیں ہے تو بھی میری زندگی کا ہر تار اسی گھر سے منسلک رہے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں بہت خوش ہوں یہاں، کم از کم میرا رابطہ اپنے احمد دین سے تو رہے گا۔ ماں باپ چلے گئے۔ حسینہ نے کسی کی بات نہیں مانی تھی۔ بستی کے لوگ نظام دین کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ نظام دین نے احمد دین کے 10ویں کی فاتحہ کے بعد اپنی زمین کے گرد چاروں طرف چکر لگایا۔ بستی کے لوگ اب بھی اس کے ساتھ تھے۔ جلی ہوئی زمینیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ نظام دین نے 3 چکر پورے کیے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ بستی کے کچھ بزرگوں نے کہا، نظام دین، تم سے اب یہ زمینیں نہیں سنبھالی جائیں گی، نوجوان کسانوں سے بات چیت کرو، یہ تمہاری زندگی بھر کا سہارا ہے۔ نظام دین نے عجیب سی نگاہوں سے اس بزرگ کو دیکھا۔ بستی کے بہت سے لوگوں کو نظام دین کا اخبار میں چھپا ہوا بیان یاد تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، خود سوزی کی دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ کچھ واقعات اور کچھ بیانات پر عمل ہو بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال ہر شخص میں یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی۔ نظام دین گھر واپس چلا گیا تھا، اور پھر اس نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی ملنے آیا اسے دروازہ بند ہی ملا۔ ہاں، غالباً 3 یا 4 دن کی بات ہے کہ بابا شجاع الدین نظام دین کے گھر کے آگے سے گزرے تو انہیں اندر سے ایک عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ یہ بدبو انسانی گوشت کے سڑنے کی بدبو تھی۔
پہلے تو وہ ناک سے کوڑ کر بدبو کی سمت کا جائزہ لیتے رہے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بدبو نظام الدین کے گھر سے ہی آ رہی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر نظام الدین کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ حافظ ابراہیم نے ناک پر کپڑا رکھ کر کہا، دروازہ توڑوا دو حاجی صاحب، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ مولا کرم کرے۔ مزید کچھ لوگ آگے آئے اور سب کی رائے سے آخرکار دروازہ توڑ دیا گیا۔ بدبو تھی کہ اللہ کی پناہ۔ بہت سے لوگ تو باہر نکل گئے، لیکن کچھ نے ہمت کی اور چہروں پر ڈھاٹے باندھ کر اندر داخل ہو گئے۔ بڑے کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے ایک روح فرزا منظر دیکھا اور بری طرح لرز کر رہ گئے۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر چودھری نظام الدین کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس اس کی بیوی شریفہ سفید چادر اڑے زندگی سے محروم لیٹی ہوئی تھی۔ پھر نوجوان بہو حسینہ بیگم اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے چمٹائے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر جمیلہ ایک دوپٹہ اوڑھے لیٹی تھی۔ بدبو انہی کے جسموں سے اٹھ رہی تھی اور ایک نگاہ سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب اس گھر میں زندگی کا کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ بس احمد دین ان کے درمیان موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کی باقاعدہ تدفین ہوئی تھی۔ دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر لرز کر رہ گئے۔ بعضوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور وہ چیختے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ساری بستی میں کوہرام مچ گیا۔ کھڑی حیدر بیگ میں صدیوں سے اتنا بڑا کوئی المیہ نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے اندر شدید ہیجان برپا ہو گیا تھا اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ساری بستی ایک جگہ جمع ہو گئی۔ نوجوان جوش سے چیخنے لگے تھے، چودھری سردار علی کی وجہ سے یہ المیہ رونما ہوا ہے۔ ہم اس کی زمینوں کو آگ لگا دیں گے، ہم اسے اس کے ڈیرے پر کبھی نہیں داخل ہونے دیں گے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن نظام دین کو بھی یہ فیل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دین خودکشی کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تم کسی سے انتقام نہیں لے سکتے تو تمہارا مالک انصاف کرتا ہے اور وہ ظالم کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ اور پھر سارے کے سارے گلاب علی نے روتے ہوئے کہا، آپ دیکھو تو صحیح ملا جی، اندر جا کر سارے کے سارے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے انہوں نے مرنے کا۔ ارے وہ ننھا سا نور دین بھی اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا موت کو گلے لگا چکا ہے۔ بڑے غم کی بات ہے بھیا، یہ بتاؤ پولیس کو اطلاع دیں یا ہم خود کچھ کریں؟ دیکھو، جذباتی ہو کر قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، لڑکے پکڑے جائیں گے، چودھری سے دشمنی ہو جائے گی، زمینیں تو ہیں نا اس کی یہاں پر، بندے آتے جاتے رہیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ جو کام چودھری نے کیا ہے، مطلب یہ کہ نظام الدین نے، وہی کام تم کرنے جا رہے ہو۔ اس نے بیوی بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی ہے، تم زمینیں جلانے جا رہے ہو۔ قانون سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، تھانے جا کر خبر کرو، قانون خود ہی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا۔ چودھری نظام الدین کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر لوگوں نے گھیرا ڈال دیا۔ شدید بدبو کی وجہ سے وہاں جایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک وفد سیدھا پولیس چوکی پہنچ گیا اور تھانے دار کو خبر کی گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ سب مر گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خودکشی کرتا تو صرف نظام الدین کرتا، تم کہتے ہو سارے کے سارے؟ تھانے دار صاحب، ہمارا فرض تھا کہ آپ کو آ کر خبر کریں، آپ لوگ تو ویسے بھی بڑے آدمیوں کے پٹھو ہوتے ہو، خبر کر دی ہے آپ کو، باقی آپ جانو آپ کا کام۔ تھانے دار نے نفری تیار کی، چھوٹے موٹے اور بھی دوسرے کام کر لیے گئے اور اس کے بعد پولیس چل پڑی۔ ادھر جن لوگوں نے وہاں گھیرا ڈالا ہوا تھا، بدبو کی وجہ سے اب بھی اپنے چہرے سے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے، جن کے چہرے کھلے ہوئے تھے، ایک عجیب سی بات محسوس کی، وہ یہ کہ شدید ترین بدبو اچانک ختم ہو گئی اور پھر یوں لگا جیسے ہوا کی جھونکوں کے ساتھ گلاب کی پھولوں کی خوشبو فضا میں منتشر ہو رہی ہو۔ کارخانہ قدرت میں ایسے انوکھے واقعات کی ایک پوری تفصیل ملتی ہے جو بے شک عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، لیکن اگر عمل آسمانی ہو تو عقل بے معنی چیز ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جو کچھ ہوا ہے کیسے ہوا ہے۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو واقعی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ چونکہ توڑ دیا گیا تھا، اس لیے پولیس آفیسر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی، جنہیں تھانے دار نے اپنے ساتھ خصوصی طور پر لے لیا تھا۔ اندر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا، ہر طرف صفائی ستھرائی تھی۔ اس بڑے کمرے میں جہاں وہ ساری لاشیں دیکھی گئی تھیں، اب ان لاشوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ پورا گھر خاموش اور سنسان تھا، لیکن اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی دہشت یا وحشت کا احساس نہیں تھا۔
جو لوگ پہلے ان لاشوں کو دیکھ کر گئے تھے اور جن لوگوں نے شدید بدبو محسوس کی تھی، وہ قسمیں کھانے لگے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس وقت وہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ پورے گھر کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے بہرحال نظام دین اور اس کے اہل خاندان کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایسے تمام پتے دیے جائیں جہاں اس خاندان کی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے ان بے جان جسموں کو دیکھ چکے تھے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اس طرح لاشیں غائب ہو سکتی ہیں اور انسانی گوشت کے سڑنے کی بدبو گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال پولیس نے ہر طرح کوشش کر لی تھی، نظام دین اور اس کے خاندان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ نظام دین کی بہو حسینہ بیگم کے گھر والوں سے بھی رابطہ قائم کیا گیا تھا، وہاں بھی کوہرام مچ گیا، لیکن اس طرح اس خاندان کا کوئی فرد نہیں گیا تھا۔ حسینہ کے والد انعام صاحب نے روتے ہوئے بتایا کہ ان سے بیٹی کی کیا بات چیت ہوئی تھی۔ ادھر ویسے تو چودھری سردار علی کے بہت سے ہرکارے اور پٹھو یہاں گڑھی حیدر بیگ میں موجود تھے، لیکن جمال الدین کو بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ چنانچہ وہی شادپور پہنچا تھا اور اس نے اپنی آمد کی اطلاع چودھری سردار علی کو کرائی تھی۔ سردار علی کے دونوں بیٹے شہر میں اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کی بیویاں فردوس جہاں اور فیروزہ بیگم حویلی شادپور میں ہی رہتی تھیں۔ ایک بیٹی غیر شادی شدہ تھی جس کا نام نور جہاں تھا اور دوسری بیٹی کا نام آسیہ بیگم تھا، اور وہ بھی ایک زمیندار گھرانے میں بیاہی گئی تھیں جو شادپور سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ چودھری سردار علی نے جمال الدین سے ملاقات کی۔ ہاں بھائی جمال الدین، کیا خبر لائے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ تمہارا آنا بے مقصد تو نہیں ہو سکتا؟ چودھری صاحب، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے گڑھی حیدر بیگ میں۔ کیا؟ چودھری سردار علی نے پوچھا، اور جمال الدین نے نظام دین خاندان کی موت اور اس کے بعد کی ساری تفصیلات چودھری سردار علی کو بتا دی۔ کچھ لمحے تو چودھری سردار علی چکرایا ہوا سا رہا، اس کے بعد اس نے ایک کھوکھلا سا قہقہہ لگا کر کہا، اوئے جمال الدین، جاہلوں کی بستیوں میں ایسی کہانیاں گردش کرتی ہی رہتی ہیں۔ مجھے بھی اس لڑکے کی موت کا افسوس ہے، لیکن تو اس وقت موجود تھا جب اس نے میرے سامنے آ کر زبان درازی کی تھی۔ اوئے، چودھری سردار علی میں بھی ایک خرابی ہے، کوئی بدتمیزی کرے تو اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ ساری کہانی ہے، نظام دین کہیں منہ چھپا کر چلا گیا ہے، تھوڑے دن بعد واپس آ جائے گا۔ بیٹے کا غم تو ہوگا ہی خیر اسے، باقی بستی والے ایسی کہانیاں گھڑ ہی لیتے ہیں۔ پہلے تو لاشوں سے بدبو آ رہی تھی، اس کے بعد گلاب کے پھولوں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ او یار، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ کون سا دور چل رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، موبائل فون، اور اس دور میں تم روحوں کی کہانیاں لے کر پھر رہے ہو۔ اور ٹھیک ہے یار، چل، اور کچھ کیا کہنا ہے؟ نہیں چودھری صاحب، بستی کے لوگ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں، بلکہ یہ سچی بات ہے کہ بستی والوں نے نوجوانوں کو روکا تھا، ورنہ وہ تو آپ کی زمینوں کو آگ لگانے جا رہے تھے۔ کون کون تھا جمال الدین؟ 2-4 نام مجھے بتاؤ، ان کے بھی ذرا دماغ ٹھکانے کرا دوں۔ چھوڑ دیں چودھری صاحب، گاؤں کے ہی بچے ہیں، نوجوان خون جوش مارتا ہے، بچے ہی ایسی باتوں پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ او میری بات سن، کافی دن تک بیمار رہ چکا ہوں، یہ الٹی سیدھی کہانیاں مجھے آئندہ آ کر مت سنانا، کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ او سن، زمینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، رحمت خان اور دوسرے لوگوں کو ہوشیار کر دینا، کہنا زمینوں کی پہریداری سخت کر دیں، کچھ اور بندوں کو بھی چوکیداری پر لگا دو، زمینوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ہاں، اس زمین کا کیا حال ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے چودھری صاحب۔ او میاں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی جائے، 2-4 بندوں کو پٹواری کو چکر میں لا کر زمینوں کا سودا کر لیا جائے۔ اصل میں وہاں باغ لگوانا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے ہیں چودھری صاحب، جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، پر میری رائے ہے کہ تھوڑے دن خاموشی اختیار کر لیں۔ چودھری سردار علی پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ بدر الدین کی کہانی میں کوئی خاص بات نہیں تھی، شادپور میں ہی پیدا ہوا تھا، باپ اس کی پیدائش کے چند سال بعد مر گیا تھا، ماں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، اس وقت FSC کا امتحان پاس کیا تھا تو ماں مر گئی، چنانچہ ڈاکٹر صاحب تنہا رہ گئے، ماں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے گھر میں دل نہ لگا، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے۔ ایک دن شادپور ریلوے اسٹیشن کی بینچ پر لیٹے اپنے مستقبل پر غور کر رہے تھے کہ کچھ قلیوں نے بڑی اپنائیت کا اظہار کیا اور کہا کہ بلہ لے لے اور قلی بن جا، تنہا زندگی جیسے بھی گزر جائے گی۔ چنانچہ بدر الدین بدر قلی بن گیا، سادہ سی زندگی کوئی مشکل ہی نہیں۔ پھر ایک انوکھی رات آئی، سارا دن موسم ابرآلود رہا تھا،
ایک دو بار بوندا باندی بھی ہوئی تھی اور قلیوں نے ایک طرح سے بارش کا جشن منایا تھا۔ ٹرینوں کے اوقات مقرر تھے۔ رات کو 4 بجے بھی ایک ٹرین آئی تھی۔ ابتدا میں بدرو کو شور و غل سے کافی پریشانی ہوتی تھی، لیکن پھر اس طرح عادی ہوا کہ اگر ٹرین راستہ بھٹک کر اس کی بینچ تک بھی آ جاتی تو آنکھ نہ کھلتی۔ اس رات بھی جب 4 بجے والی ٹرین شادپور ریلوے اسٹیشن پر رکی تو وہ معمول کے مطابق سوتا ہی رہا تھا۔ البتہ قلی بننے کے بعد ایک ایسا شعور جاگتا رہتا تھا جس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، بدرالدین کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ 4 بجے ہیں اور وہ ٹرین آنے والی ہوگی۔ اس دن بھی بدرالدین سوتا ہی رہا تھا۔ ٹرین آئی اور اس کے شعور نے اسے اس کا احساس دلا دیا، لیکن اس وقت وہ چونک پڑا جب ایک آواز اس کے کانوں کے پاس سے گزری۔ اس نے چونک کر نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنے سامنے صرف 2 آنکھیں نظر آئیں، 2 روشن اور چمکدار آنکھیں، ایسی خوبصورت آنکھیں جنہیں رات کی تاریکی میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو زندگی بھر فراموش نہ کیا جا سکے۔ ان آنکھوں میں ایسی چمک، ایک ایسی روشنی تھی جسے الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہ تھا۔ ایک لمحے تک وہ نیند بھری نگاہوں سے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے بعد گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ ایک برقع پوش عورت تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب لپیٹا ہوا تھا، اس لیے صرف اس کی آنکھیں ہی بدرالدین کو نظر آئی تھیں، باقی جسم سیاہ برقعے میں چھپا ہوا تھا۔ بدرالدین کو اس عالم میں بھی صرف ایک احساس ہوا کہ ان 2 آنکھوں کے سوا دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب حواس جاگے تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہکلائی ہوئی آواز میں بولا، جی مجھ سے کوئی کام ہے؟ آنکھیں عجیب سے انداز میں بدرالدین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر ایک لمحے کے اندر بدرالدین نے ان کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک انتہائی مترنم آواز ابھری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو سوتے سے جگایا ہے، لیکن آپ کا جاگنا بے حد ضروری تھا۔ جی فرمائیے، کوئی بات نہیں، بدرالدین نے کہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے اور باہر کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس سے میں اپنا یہ سفر مکمل کر سکوں۔ میں نے مسافر خانے میں سوتے ہوئے دوسرے قلیوں کو بھی دیکھا ہے، سب گہری نیند سو رہے ہیں، بس آپ ہی میری ایک آواز پر جاگ گئے۔ براہ کرم میری مدد کیجیے، میں تنہا ہوں۔ بدرالدین جھرجھری لے کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے بدن میں سرد سرد سی لہریں دوڑ گئیں۔ ایک عجیب سا احساس تھا۔ ممکن ہے یہ احساس نیند کے جاگنے کی وجہ سے اور اچانک ہی پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے دل میں بیدار ہوا ہو۔ بہرحال اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کیا آپ 4 بجے والی ٹرین سے آئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ٹرین گئے ہوئے بھی اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، پریشان پھر رہی ہوں۔ جانا کہاں ہے آپ کو؟ حویلی سردار علی، اس نے جواب دیا۔ کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی۔ چودھری سردار علی بہت بڑے زمیندار تھے اور بڑی مشہور شخصیت کے مالک۔ شادپور میں ان کی کافی جائیدادیں بھی تھیں، تقریباً سبھی لوگ انہیں جانتے تھے۔ بدرالدین نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کا کیا بندوبست کرے۔ اچانک ہی اسے چاچا رحمت علی یاد آئے۔ چاچا رحمت علی یہیں تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ ریلوے کوارٹروں میں سے ایک کوارٹر ان کا اپنا تھا، تانگا چلاتے تھے۔ ویسے وہ اس وقت سو رہے ہوں گے، لیکن غریب آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے، اگر ان سے کسی مشکل کا اظہار کیا جائے تو منع نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی سامان ہے؟ بدرالدین نے پوچھا۔ سامان؟ نہیں، سامان تو نہیں ہے۔ چلیے خیر، آئیے، میں کوشش کرتا ہوں، بدرالدین نے کہا اور ان خاتون کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے آخرکار وہ رحمت علی چچا کے کوارٹر کے سامنے پہنچ گیا۔ معمول کے مطابق رحمت علی چاچا کوارٹر کے باہر سو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر تانگا کھڑا ہوا تھا۔ ان کے ہوشیار گھوڑے نے ناک سے کھر کھر کی آواز نکالی اور پھر اچانک ہی زور سے ہنہنایا۔ پتہ نہیں قدموں کی چاپ نے اسے ہوشیار کر دیا تھا یا پھر وہ ڈر گیا تھا، لیکن اس کی آواز سے رحمت علی چاچا بھی جاگ گئے اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے؟ کون ہے؟ کیا ہوا؟ چاچا میں بدرو، بدرالدین نے کہا۔ کون بدرو؟ رحمت علی چاچا بدستور نیند کے عالم میں تھے۔ ارے آپ کا بدرو قلی! ارے کیا بات ہو گئی؟ یہ کون ہے؟ مسافر ہیں رحمت چاچا، بیچاری 4 بجے والی ریل سے آئی ہیں، انہیں حویلی سردار علی جانا ہے، عورت ذات ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے، بیچاری پریشان ہیں، مجبوراً میں نے آپ کو جگایا ہے۔ تو اچھا کیا نا بیٹا، کسی کی مدد کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ میں ذرا منہ پر پانی کے چند چھینٹے مار لوں، ابھی تیار ہو کر آیا۔ تم ایسا کرو، ذرا تانگا سیدھا کر لو۔ یہ گھوڑا کیوں چیخ رہا ہے؟ اسے ہاتھ مت لگانا، رات میں مزاج بگڑ گیا ہوگا اس کا۔ رحمت علی چچا برابر لگے ہوئے نلکے سے منہ دھونے لگے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تانگا اور گھوڑا جوڑ لیا۔
اس دوران وہ برقع پوش لڑکی ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن گھوڑے کا مزاج کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا، قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے رحمت علی چاچا نے اسے تانگے میں جوتا اور پھر اچانک ہی لڑکی کی آواز ابھری، تمہارا نام بدرو ہے؟ ابھی تم نے یہی نام انہیں بتایا تھا؟ جی ہاں، بدرالدین۔ بدرالدین، کیا تم میرے ساتھ حویلی چلنا پسند کرو گے؟ آپ کے ساتھ؟ ہاں، ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم چلو تو؟ نہیں جی، معافی چاہتا ہوں، ویسے آپ چاچا رحمت علی پر پورا بھروسہ کر سکتی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں یہ، بدرالدین نے جواب دیا۔ اس کے بعد لڑکی کی کوئی آواز نہیں سنائی دی اور وہ خاموشی سے تانگے میں جا بیٹھی۔ پھر رحمت علی نے تانگا ہانک دیا اور بدرالدین واپس اپنی بینچ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند اڑ گئی تھی۔ اس رات نہ جانے کیوں بہت دیر تک اپنے بارے میں سوچتا رہا، اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوں میں، میری کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بینچ پر زندگی گزر رہی ہے، جو صدمہ دل و دماغ پر بیٹھا ہوا ہے ماں کی موت کا، اسے دور کرنے میں ہی زندگی گزار دی ہے، بہت سوگ بنا چکا۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی، لیکن جو چلا جاتا ہے اسے واپس لانا بھی بس میں نہیں ہوتا، تو پھر انسان کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے بھی صبر ضروری ہے، بھلا اس طرح اپنے آپ کو ایک ناکارہ اور بے بس انسان سمجھ کر اس بینچ پر زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی؟ اور اس سوچ کی وجہ تلاش کرنے میں بھی اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ خوبصورت آنکھیں، وہ حسین آنکھیں اس کے حواس پر مسلط ہو گئی تھیں۔ ایسی حسین آنکھوں کی قربت، ایسی حسین آنکھوں کا حصول، ایسی کسی شخصیت کا اپنے پاس موجود ہونا جس کا لب و لہجہ اس قدر مترنم ہو، جس کا انداز اس طرح حسین ہو، کیا یہ کسی انسان کی آرزو طلب نہیں ہو سکتی؟ شاید اسی آرزو، اسی طلب نے اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا کیا تھا کہ وہ ایک عملی انسان بننے کے لیے اس بینچ کو چھوڑ کر عمل کی دنیا میں نکلنا ہوگا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح کو جب جاگا تو رات کے واقعات ذہن سے محو ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہی دنیا، ریلوے اسٹیشن کا ہلکا پھلکا ہنگامہ، اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ البتہ دوپہر کو اس نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا تو اسے گزری رات یاد آ گئی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ ذہن پر ایک ہلکا سا بوجھ ہے، اس بوجھ کو وہ کوئی نام تو نہیں دے سکتا تھا۔ پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا۔ چاچا رحمت اپنے تانگے کی پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے اونگ رہے تھے۔ وہ ٹہلتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو چاچا رحمت نے اسے آواز دی، ارے بدرو، ادھر آ، بات سن۔ چاچا رحمت ایک دم مستعد ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ بدرالدین ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چاچا رحمت کو سلام کیا تو چاچا نے کہا، کسی کام سے جا رہے ہو؟ نہیں چاچا، بس ایسے ہی باہر نکل آیا تھا۔ ارے بیٹھ ذرا، رات کی بات بتاؤں تجھے۔ رات کی بات؟ ہاں، کوئی خاص بات ہو گئی کیا چاچا رات کو؟ وہ جو بی بی آئی تھی نا، جسے تم نے ہمارے تانگے میں بٹھا کر حویلی سردار علی پہنچانے کو کہا تھا۔ ہاں پھر؟ ایک بات بتا بدرو، ہم تو بڑے پھیر میں ہیں۔ ارے کیا ہوا چاچا رحمت؟ دیکھ بدرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو 4 بجے والی گاڑی سے یہاں اسی اسٹیشن پر ایک اکیلی عورت اتری جو برقعے میں لپٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی عورت رات کو 4 بجے کسی اسٹیشن پر اکیلی نہیں اترتی، کوئی نہ کوئی مرد تو اس کے ساتھ ہوتا۔ پھر یہ ہمت کہ تمہیں جگایا اور اس کے بعد ہمیں جگایا گیا۔ چلو ساری باتیں مان لیتے ہیں ہم، شہر کی عورتیں تو خیر تیز ہوتی ہیں، پر ایک بہت بڑی عجیب بات تھی، ہمارا جو ایک گھوڑا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ بے شک بڑا شریر ہے، پر اس وقت ایسا بگڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوئی۔ پھر تم تو واپس چلے گئے تھے، مگر یہ ایسا کودتا اور اچھلتا رہا تھا جیسے بڑا ہی ڈرا ہوا ہو۔ یہ تو ہم نے مان لیا کہ رات کے وقت اسے سوتے سے جگا کر ہم نے تانگے میں جوتا تھا، پر ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، اس نے ایسی حرکتیں کبھی نہیں کی۔ تو پھر چاچا رحمت آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بدرو نے پوچھا۔ گھوڑا ڈر رہا تھا بدرو۔ ڈر رہا تھا؟ ہاں۔ تو پھر اس میں ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ ہوئی ہے نا بات۔ کیا؟ بھیا، یہ جو جانور ہوئے ہیں نا، ان میں مالک نے خاص قوت رکھی ہے، بھوتوں اور پریتوں کو پہچاننے کی قوت۔ کیا؟ بدرو نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھیا، زبان کھول کر کہنے سے کبھی کبھی زبان بھی باہر نکال لی جاتی ہے، پر تم سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے تو نہیں، ہمیں تو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ کیسی گڑبڑ چاچا رحمت؟ کچھ بتائیے تو صحیح۔ بدرالدین کو بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ بھیا، لگتا تھا کہ کوئی بھوتنی تھی وہ، رحمت نے کہا، اور بدرالدین ہنس پڑا۔ نہ بھیا نہ، ہنسو مت تم، ہمارا تجربہ تم سے بہت زیادہ ہے۔ چاچا رحمت ایک بات بتاؤ۔ ہاں بولو، آپ نے پہلے کبھی بھوتنی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے نا،
جبھی تو کہہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھی ہے کہاں، ذرا بتائیں مجھے، بدرالدین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے ایک بار ہم کہیں جانے کے لیے نکلے تھے، کیا بتائیں تمہیں، سسرال جا رہے تھے، گھر والی گئی ہوئی تھی میکے، بڑی یاد آ رہی تھی۔ جہاں ہماری گھر والی کا میکا تھا وہاں رستے میں برگد کا ایک پیڑ پڑتا تھا۔ ہمارے سسر نے کئی بار ہمیں بتایا تھا کہ اس برگد پر چڑیل رہتی ہے، ہم نے کبھی چڑیل نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے سوچا کہ لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایسی ہی کہانی اس چڑیل کی بھی ہوگی، پر ہمیں اس سے کیا۔ تو بھیا جا رہے تھے ہم اپنی سسرال، مگر ہو گئی رات، ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا تو فاصلہ رہ ہی گیا ہے، چلو چلتے ہیں۔ اس وقت آنکا نہیں تھا ہمارے پاس، پیدل ہی جا رہے تھے۔ برگد کے درخت کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لہنگا پہنے ہوئے تھی، چمکدار کپڑے تھے، اس کے کپڑوں میں شیشے لگے ہوئے تھے اور اوپر سے نکلا ہوا تھا چاند۔ یہ ہاتھ بھر لمبا گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ ہم تو بھیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہمدردی میں اس کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا کہ کاہے کو یہاں بیٹھی ہو، تمہیں چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر نہیں ہے؟ اتنا سارا زیور بھی پہنا ہوا ہے، آخر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو بھیا اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم نے حیرت سے کہا، ہمارے ساتھ؟ ہاں، وہ بولی۔ تو پھر؟ بدرالدین نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھرجائی جاؤ گی کہاں؟ تو وہ بولی، تمہارے ساتھ۔ اب تو ہم حیران رہ گئے، ہم نے سوچا جا رہے ہیں بیوی کے میکے، اگر ہم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور کسی نے دیکھ لیا تو اپنے ہی سالے اتنے لٹ باز ہیں کہ مار مار کر کھوپڑی توڑ دیں گے۔ ہم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، بی بی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر ہم آگے بڑھے تو وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پیروں میں جھانجھن پہنے ہوئے تھی اور وہ بج رہی تھی، چھن چھن چھن۔ بڑی عجیب سی لگے ہمیں اس کے چال۔ ہم رک گئے اور ہم نے اسے سمجھایا کہ ہم تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، گھونگھٹ تو لٹ دو ہمارا، اس کے بعد منع نہیں کرو گے، جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اب بات تو بڑی عجیب تھی، اس سے جان چھڑانا بھی تھی۔ لے بھیا، ہم نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ پتہ ہے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ بدرو نے دلچسپی سے پوچھا۔ سوکھی ہوئی کھوپڑی، لمبے لمبے دانت، زبان باہر نکلی ہوئی، آنکھوں کی جگہ دو سفید گولے۔ ارے بھیا ایسا بھاگے ہم تو، ایسا بھاگے کہ سسرال کے دروازے پر جا کر ہی دم لیا۔ پھر پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے کیا معلوم رحمت چچا، کئی دن بے ہوش رہے تھے، بخار میں تھپتے رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا بکتے رہے تھے۔ سارے حکیم وید ہمارے پاس اکٹھے کر دیے گئے تھے، تو ایسے دیکھی تھی ہم نے چڑیل۔ مگر اس عورت کو آپ نے غور سے دیکھا تھا؟ نہیں، غور سے تو نہیں دیکھا، پر گھوڑا جس طرح پریشان ہو رہا تھا اس سے ہمیں خیال آیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو تمہیں بتانی ہی رہ گئی۔ وہ کیا؟ وہ حویلی کے سامنے والے حصے میں نہیں اتری تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ حویلی کے سامنے والے حصے میں چوکیدار ہوا کرتے ہیں۔ پیچھے پرانی حویلی ضرور دیکھی ہوگی تم نے، جو اب ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر رہ گئی ہے۔ ہاں تو پھر پرانی حویلی پر اتری تھی وہ، کھنڈر میں؟ بدرو نے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ کیسے؟ جب ہم بھیا حویلی پہنچے تو وہاں بالکل خاموشی طاری تھی، ظاہر ہے سونے کا ٹائم تھا۔ ہم نے کہا، بی بی اگر کہو تو اتر کر دروازہ بجائیں؟ تو وہ بولی کہ نہیں، یہاں نہیں اترنا، پیچھے کی طرف چلو۔ ہمیں حیرت ہوئی تھی لیکن ہم نے پھر بھی اسے پیچھے اتار دیا۔ پیسے دیے اس نے ہمیں اور اس کے بعد ٹوٹی حویلی میں چلی گئی۔ مگر ٹوٹی حویلی کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ بدرالدین کو حویلی کے آس پاس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھیا چلے آئے، واپسی میں گھوڑا ٹھیک تھا اور اب تک ٹھیک ہے، پر تھی کوئی گڑبڑ ضرور۔ ویسے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ واقعی تعجب کی بات ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اور جہاں تک چاچا رحمت علی اس کے چڑیل ہونے کا سوال ہے تو میرا دل تو خیر نہیں مانتا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہر سے آئی تھی، ریل سے اتری تھی، تانگے میں بیٹھ کر حویلی گئی تھی، تمہیں پیسے دیے تھے اور پھر تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ وہ آنکھیں چاچا بڑی خوبصورت تھیں، آپ یقین کرو بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت آنکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہوں گی بھیا، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، بس یوں ہی ہمارے دل میں خیال آ گیا، ہم نے سوچا کہ تم سے بات کریں۔ چلو چھوڑو، ہوگی کوئی، اب ہم کیا کریں؟ چاچا رحمت علی نے کہا، لیکن بدرالدین سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا چڑیلیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ مگر اس نے کبھی چڑیلیں نہیں دیکھی تھیں جو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بدرالدین تم میرے ساتھ چلو، کیا مجھے بھی وہ ٹوٹی حویلی میں ہی لے جاتی؟ کیا ہوتا اور کیسے ہوتا،
بدرالدین سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ایک خلش اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، اسے رہ رہ کر وہ حسین آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ چودھری سردار علی اپنی حویلی میں بالکل پرسکون تھا۔ جو واقعات گزرے تھے انہوں نے اسے تھوڑے دن تک پریشان ضرور رکھا تھا، لیکن اس طرح کے لوگوں کے دل بھی کالے ہو جاتے ہیں، اور کالے دلوں میں کسی طرح کا دکھ درد زیادہ دیر نہیں رہتا۔ چنانچہ چودھری سردار علی ہی نہیں، اس کے گھر کے تمام لوگ جو ان تمام باتوں سے واقف تھے، گزرے ہوئے واقعات بالکل بھول چکے تھے۔ معمولات زندگی جاری تھے۔ چودھری کئی مہینے بیمار رہا تھا، غذا وغیرہ سے اس نے صحت تو حاصل کر لی تھی، لیکن ابھی اس کے لیے باقاعدگی سے کھانے پینے کی اشیاء آیا کرتی تھیں۔ خاص طور سے رات کو دودھ کا استعمال تو لازمی ہوا کرتا تھا۔ ملازمہ آخری چیز اسے دودھ کے گلاس کی صورت میں دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی چودھری سردار علی اپنے بیڈ روم میں ایک آرام کرسی پر دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دودھ آنے کا وقت تھا، دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس کے بعد ملازمہ دودھ کا گلاس لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ چودھری سردار علی نے گہری سانس لے کر کتاب رکھی اور بولا، کبھی کبھی زندگی کے معمولات بھی کتنے برے لگتے ہیں، جیسے اب یہ دودھ۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔